کراچی کی سیشن کورٹ نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف فرسٹ انفارمیشن رپورٹ FIR درج کرنے کی درخواست مسترد کر دی۔ درخواست گزار کا موقف تھا کہ ایران کی جوہری تنصیبات پر بمباری کا حکم دے کر صدر ٹرمپ نے پاکستان بھر میں خوف و ہراس پھیلایا۔ اخبار کی رپورٹ کے مطابق درخواست گزار جمشید علی خواجہ، جو خود کو انٹرنیشنل لائرز فورم ILF کے 100 ارکان کا نمائندہ بتاتے ہیں، نے فوجداری ضابطہ اخلاق CRPC کی دفعہ 22A کے تحت اپنے وکیل سید جعفر عباس کے ذریعے عدالت سے رجوع کیا تھا۔ انہوں نے عدالت سے استدعا کی کہ ڈاکس تھانے کے اسٹیشن ہاؤس آفیسر SHO کو ہدایت دی جائے کہ وہ ان کا بیان ریکارڈ کرے اور صدر ٹرمپ کے خلاف 21 اور 22 جون کی شب ایرانی جوہری تنصیبات پر بمباری کرنے پر FIR درج کرے۔ اپنی درخواست میں وکیل نے موقف اپنایا تھا کہ امریکی صدر نے 21 اور 22 جون کی شب جدید B-2 بمبار طیاروں کے ذریعے ایرانی جوہری تنصیبات پر حملہ کیا، جس سے عالمی سطح پر خوف پھیل گیا اور مبینہ طور پر 100 ILF ارکان سمیت کروڑوں مسلمانوں کو ذہنی اذیت پہنچی، جو 48 گھنٹوں تک جاری رہی۔ درخواست میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا کہ پاکستان بالخصوص ڈاکس تھانے کی حدود میں امریکی بحریہ کے جنگی جہازوں کی موجودگی اور سندھ کے ساحلی علاقے میں مشتبہ سرگرمیوں کے باعث شدید خوف پھیل گیا تھا۔ دلائل سننے کے بعد ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ویسٹ عامر الدین نے ابتدائی طور پر ہی درخواست کو غیر متعلقہ اور بے بنیاد قرار دے کر مسترد کر دیا۔ تفصیلی فیصلے میں عدالت نے نوٹ کیا کہ ایرانی جوہری تنصیبات پر بمباری کا حکم امریکی صدر نے بطور کمانڈر ان چیف امریکی آئین کے آرٹیکل 2 کے تحت اپنے سرکاری اختیارات کے تحت دیا۔ عدالت نے امریکی سپریم کورٹ کے نظائر اور ویانا کنونشن برائے سفارتی تعلقات 1961 کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ امریکی صدر کو ہیڈ آف اسٹیٹ امیونٹی حاصل ہے۔ پاکستانی فوجداری قانون کا حوالہ دیتے ہوئے جج نے کہا کہ پاکستان کے علاقائی حدود سے باہر ہونے والے جرائم پر ملکی قانون کے تحت FIR درج نہیں کی جا سکتی۔ جج نے لکھا کہ جسٹس آف پیس کو کسی موجودہ امریکی صدر کے خلاف قانونی کارروائی کا اختیار حاصل نہیں، جو بین الاقوامی قانون اور معاہداتی ذمہ داریوں کے تحت استثناء رکھتے ہیں۔ اس لیے ایسی کارروائی کا آغاز نہ صرف قانونی طور پر ناقابل عمل ہے، بلکہ اس کے لیے ملزم کی جسمانی موجودگی یا حوالگی بھی درکار ہوگی، جو کہ ممکن نہیں۔ عدالت نے مزید مشاہدہ کیا کہ کسی برسر اقتدار امریکی صدر کے خلاف پاکستان میں فوجداری مقدمہ درج کرنا ایک سنگین سفارتی خلاف ورزی ہوگی، جو ممکنہ طور پر امریکہ کے سخت رد عمل کو جنم دے سکتی ہے۔ عدالت نے 2013 میں پشاور ہائی کورٹ کے امریکی ڈرون حملوں سے متعلق فیصلے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ پاکستانی اعلیٰ عدالتوں نے ہمیشہ ایسے حساس سیاسی معاملات میں عدالتی احتیاط کا مظاہرہ کیا ہے، خصوصاً جب دائرہ اختیار کا سوال موجود ہو۔ عدالت نے کہا کہ اگرچہ ڈرون حملوں کو بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا گیا ہے، تاہم کسی امریکی عہدیدار کے خلاف کبھی فوجداری کارروائی کا آغاز نہیں کیا گیا۔